آپ کے پاس ایک بیرونی ایجنٹ ہے جو آپ کو کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ چیئرمین پی ٹی آئی، ٹھیک ہے نا، یا اس کے ہاتھ میں ملک دے دیں یا ہمیں دے دیں، بڑی سیدھی سی بات ہے، زیادہ اس کے اندر وہ کوئی وہ نہیں ہے. اور اگر زیادہ پولرائزیشن کریں گے تو پولرائز دینا کس نے، عوام نے کہ کسی اور عوام نہیں دینا ہے نا. لیکن اگر کوئی یہ جو وہ ہوتی ہے، یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اس کی جو آپ جس کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ اسپیس اور یہ، اس کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں نا. سینیٹر عفنان صاحب، خورشید شاہ صاحب نے بھی کل جو ہمارے سے بات کی، انہوں نے کہا میں تو اپنے نون لیگ کے لوگوں کو جو ہے یہ کہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ باہر نکال لیں اس پارٹی کے اندر سے، چونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے. اور لاسٹ انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہ کہیے گا کہ اگر آپ کے ساتھ دھاندلی ہوگی تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی اگر وہ لوگ آپ کے کیئر ٹیکر کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں. کن لوگوں کو نکالا جائے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر؟ بالکل آہا چیمہ کو انہوں نے نام لیا، فواد حسن فواد کا نام لیا. ٹھیک ہے، دیکھیں فواد حسن فواد اور آہا چیمہ جو ہیں وہ بیوروکریٹس ہیں. وہ آپ کی حکومت سے منسلک نہیں، ہماری حکومت سے پارٹی سے منسلک تھے، پارٹی سے نہیں، ہماری حکومت سے منسلک تھے، کیونکہ وہ ہمارے دور میں جو ہے وہ رہے تھے. تو وہ اس طرح تو اور بھی بہت سارے جیل بھی بھگتنی پڑی. نہیں، جیل بھی بالکل بھگتی انہوں نے، لیکن اس طرح تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں نا. پھر اس طرح اگر آپ کسی کو انڈیکیٹ کریں گے تو پھر تو پتہ نہیں کتنے لوگ، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف ٹائم پہ. مگر ایک تاثر تو ہے نا کہ وہ آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیئر ٹیکر کے اندر. جب آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیئر ٹیکر کے اندر اور اگر آپ کو لگا کہ آپ کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے تو پھر آپ کیسے کہیں گے؟ نہیں، ہمارے خلاف ہمارے لوگ بیٹھے ہی نہیں ہیں. کیسے بیٹھے ہمارے لوگ؟ وزیر اعظم ہمارا نہیں ہے، وزیر اعلیٰ ہمارے نہیں ہیں. اس طرح تو میں یہ کہہ دوں کہ پنجاب کے اندر محسن نقوی صاحب جو ہیں بڑے قریب ہیں، ایک سیکنڈ، یہ زرداری صاحب کے. اگر یہی بات ہے نا، اگر اسی طرح کی دلیل نکالنی ہے، مگر امان اللہ کاکڑ کا نام تو آپ لوگوں نے اس کے پر اگریمنٹ تو ہوئی تھی نا. ٹھیک ہے، لیکن وہ تو ہماری پارٹی کا تو نہیں ہے نا ہماری پارٹی میں. وہ نام ویسے آیا کہاں سے تھا؟ مشاورت سے ہی آیا تھا. تمام لوگ تھے اس کے اندر انوالو، تمام پیپل پارٹی بھی انوالو نہیں، مگر پرپوز کس نے کیا تھا؟ دیکھیں ظاہر بلوچستان سے کہتے ہیں، ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ چھوٹے صوبے سے ہو، تو وہاں سے جو ہے وہ جو نمایاں نام تھے ان میں ڈاکٹر مالک کا نام تھا سب سے زیادہ، انہی کا مینلی تھا. پھر ان کا بھی کیا کہتے ہیں اسی طرح کہتے ہیں، اسی مشاورت میں ان کا نام بھی سامنے آیا. تو اور بھی لوگوں کا. خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کے دلوں کے اندر یہ بات ڈالی تھی. خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے سینئر، ان کے دلوں اور دماغوں میں بھی بہت ساری باتیں رہی ہیں میرے. اس پہ کیا کہتے ہیں، کیا ہی بندہ کسی کے دل اور دماغ اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی آپ کے دل میں. لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. وزیر اعظم جو ہے وہ ایونچولی سارا کام تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ اس طرح اگر آپ کریں گے تو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاور کمپنیوں کے ہیڈ ہیں، تو حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی میں سارے پیپل پارٹی کے لوگ لگے ہوئے ہیں، سکھر کے اندر سارے پیپل پارٹی کے لوگ لگے ہوئے ہیں. تو آپ یہ پہ دیکھیں نا، یہ والی بات ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ہار جائیں گے الیکشن، تو ابھی سے آپ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. ہم نے استحکام پاکستان پارٹی ہم نے نہیں بنائی. جہانگیر ترین ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. کس نے بنائی؟ جہانگیر ترین نے بنائی نا. اس سے آگے پوچھیں آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر ہمارے مخالف ہیں، وہ ہمارے خلاف بیان دے رہے ہیں روزانہ. آپ کی سیاست اگر نہیں چلی جس طرح آپ کی خواہش تھی تو آپ اس کا مدعا ہمارے سر پہ نہ ڈالیں، آپ کو مدعا اپنے اوپر لیں. مگر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ میاں نواز شریف اب جو واپس آ رہے ہیں ان کو وہ سپیس ملے گی؟ چونکہ دیکھیں نا، جب سے میاں نواز شریف صاحب یہ آئے ہیں سیاست کے اندر، میرا خیال ہے 90s کے بعد جو ہے انہوں نے صرف ایک الیکشن لڑا ہے، وہ 2013 کا. اس کے بعد ان کو کوئی الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا گیا. تو آپ اب کانفیڈنٹ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی اپنا منہ کھولتا ہے اس کے بعد میوٹنی کا پرچہ بن جاتا ہے. اس ماحول کے اندر ان کو سیاست کرنی دی جائے گی جبکہ لندن سے وہ بیانات دے رہے ہیں جو ہم نے دکھا دیے؟ لیکن بات بڑی سیدھی سی ہے. آپ کے پاس ایک بیرونی ایجنٹ ہے جو آپ کو کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ چیئرمین پی ٹی آئی، ٹھیک ہے نا، یا اس کے ہاتھ میں ملک دے دیں یا ہمیں دے دیں. بڑی سیدھی سی بات ہے، زیادہ اس کے اندر وہ کوئی وہ نہیں ہے. اور اگر زیادہ پولرائزیشن کریں گے تو دینا کس نے، عوام نے کہ کسی اور نے؟ عوام نہیں دینا ہے نا. لیکن اگر کوئی یہ جو وہ ہوتی ہے، یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اس کی جو آپ جس کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ اسپیس اور یہ، اس کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں نا، ہمیں کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا الیکشن خود لڑ لیں گے اور جیت جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر یہ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کی طرف معاملہ لے کے گیا ہے، کوئی ملک کے اندر انتشار لایا گیا، میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ سرفراز گپتی کے بیان کے بعد؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان گڈ ول کہ دھاندلی وغیرہ نہیں کی جائے گی، کسی بھی پارٹی کا راستہ نہیں روکا جائے گا. میدان میں جو جیتے گا اس کو جیتنے دیا جائے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ملک کو کھا جائے گا وہ جو بیٹھا ہوا ہے ادھر. ہمیں تباہ کرنے کے چکر میں آپ نے پہلے ملک کو یہاں تک لے کے آئے ہیں. پہلے اس ملک کو یہاں تک لائے، ہمیں ختم کرنے کے چکر میں تھے نا. آج کدھر پہنچ گیا یہ ملک؟ اگر مزید یہ حرکتیں کریں گے تو جو پہلے رزلٹ آیا اس سے خراب آئے گا آگے.